آج کی پروسیڈنگز کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ کنفیوژن پھیل گئی ہے. ایک تو کل رات تک کی جو اپڈیٹس تھیں وہ یہ تھی کہ اعتراف جرم کر لیا ہے مجرم نے، اور اس نے کہا ہے کہ جی میرے سے غلطی ہوئی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اسی ویڈیو میں یہ بھی سب لوگ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نور نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، وہ وائلنٹ ہو گئی تھی، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس طرح کی بات. ایک تو یہ متضاد رہا ہے. دوسرا والدین کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ والدین کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اگر اس نے اس طرح کا کوئی جرم کیا ہے تو ہم اون نہیں کریں گے. اور دوسری طرف اس کی ماں نے آج سنا ہے، اس کی والدہ نے کہا ہے کہ میرا بچہ پرندہ بھی نہیں مار سکتا. ان چیزوں کو بھی کلیئر کیجئے اور آج کی پروسیڈنگز کے بارے میں بھی بتائیے. جی شکریہ. اچھا، اس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلے ڈیوٹی ججز جو ہے وہ اس کیس کو سن رہے تھے. آج جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو آن ڈیوٹی کیا گیا کہ پیرنٹس کی حد تک جو ہے پولیس نے یہ بتایا ہے کہ جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا 7 سے 8 بجے یہ ہوا، لیکن یہ 3 سے 4 بجے کے درمیان شروع ہو گیا. تو جیسے ہی اس میں شور ہوا، وہاں پہ ہلچل ہوئی گھر میں، تو اس دوران جو کراچی میں موجود ان کے والدین تھے، والد اور والدہ، ان دونوں کو بتا دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ مرڈر ہوا اس سے 4 گھنٹے قبل ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کا کوئی مناسب انتظام کیا جاتا، پولیس کو اطلاع دی جاتی، تو یقیناً جو صورتحال شاید ایسی نہ ہوتی. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کیونکہ معاملے کو چھپایا ہے، پولیس کو اطلاع نہیں دی بر وقت، اور اس پہ پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی. تو ان تینوں قسم کے جو جرائم ہیں یہ دفعات بھی ایف آئی آر میں لگا دی گئی ہیں. اس وجہ سے پولیس ان کو ابھی جو ہے وہ شامل تفتیش بھی کیا گیا تھا، گرفتاری بھی ہوئی. اب آج ان کو جوڈیشل بھیج دیا گیا، جوڈیشل کر کے اڈیالہ جیل میں. 10 اگست کو دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا. اور جو 2 ملزم ہیں ان کی حد تک پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان کا رول اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھتے رہے اس سارے واقعے کو. کراچی ان کو اطلاع بھی دی، ان کے سامنے جو ہوا بالکنی میں وہ جب آئی جو مقتولہ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی اور ڈائریکٹلی پولیس کو اطلاع بھی نہیں دی. تو اس سینس میں ان چاروں جو ملزم ہیں ان کو رکھا گیا. آج تھوڑی سی یہ بھی ہمیں سچویشن جو صورتحال سامنے آئی کہ وہاں پہ پولیس اہلکار بھی موجود تھے، اور وہ جو ملزم ہیں، مرکزی ملزم، ان کے والد کو سر کا لقب بھی دے رہے تھے. تو یہ تھوڑی سی مطلب حیران کن تھی. عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ملزم ہو کوئی اور اس میں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہو اور آپ اس کو اتنا جو ہے وہ پروٹوکول دے رہے ہوں. اس کے علاوہ جو آپ نے سوالات کیے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی اس کی بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو 161 کی بیان جو تفتیشی افسر کے سامنے جو مرکزی ملزم کا ہوا ہے، وہ جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کیمروں کو دکھایا گیا، ان کی جو ویڈیو ہے اس ملزم کو، تو ان کو دیکھنے کے بعد اس نے اعتراف جرم کیا ہے اور اس کو بے وفائی کا نام دیا ہے، یا چیٹنگ کا، یا جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ نام دیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے. اور وہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں، وہ 3 سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جن کی فوٹیج اسلام آباد پولیس کے پاس آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے ان سے کیس جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. اس میں ہر جو ملزم ہے، خاص طور پر مرکزی ملزم اور باقیوں کا رول ڈیفائن کرنا بڑا آسان ہوگا. اور ان تینوں جو سی سی ٹی وی کیمروں ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے یہ سارا ایکٹ کے کیسے جو مقتولہ ہے وہ بالکنی سے باہر آتی ہے، اس کے بعد جو کیبن ہے سیکورٹی گارڈز کا، اس کیبن میں چھپتی ہے، وہاں سے وہ نکال کے گھسیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے. پھر جب تھراپی ورک والے آتے ہیں، تھراپی ورک والے اس سے مذاکرات، وہ وہیں پہ بالکنی میں کھڑے ہو کر باہر کھڑے جو تھراپی ورک والے لوگ تھے، عہدیدار تھے، ان سے مذاکرات کرتا ہے. یہ ساری چیز جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں میں نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ڈیولپمنٹ ہے اس معاملے میں کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج جو ہے وہ پولیس کے پاس آ گئی ہے، اور پولیس اس کو ٹرائل میں بھی وہ استعمال کرے گی. اور اس میں صحیح. جو آپ نے سیکورٹی ہے.
جی، آپ نے میں چاہ رہی تھی پوچھنا کہ آپ نے ذکر کیا سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں یہ وہ جو مذاکرات والی بات ہے، اس سے پہلے قتل ہوا یا مذاکرات کے بعد اس نے قتل کیا نور مقدم؟ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تقریباً 3:30 بجے، وہاں سے شور مچتا ہے، یہ ساری صورتحال اس واقعے کے شروع ہونے سے لے کر مرڈر تک کا ٹائم ہے 3 سے 3.5 گھنٹے۔ تو جیسے یہ شروع ہوا شور تو اس کے والدین کو بتا دیا گیا، تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ اس مرڈر سے پہلے مذاکرات ہوتے رہے، اس کے بعد وہ اندر چلا گیا، اندر جا کے اس کے پاس ایک آئینی قسم کا مکہ تھا، اس مکے کو بھی اس نے استعمال کیا اور اس کو اذیت دی پہلے، جو ہے وہ اس کے بعد اس کو چاقو یا چھری یا تیز دھار جو آلہ تھا اس کے ساتھ اس پہ اٹیک کیا، مختلف اس کے مطلب جسم کے حصوں پہ، پھر اس کے بعد اس کا وہ سر جو ہے وہ بڑا اذیت، اس سارے سینیریو میں اذیت کا پہلو بہت جو ہے وہ ہے بھی، اور کہ کس طرح حیوانیت جو ہے وہ غالب تھی اس پر، کہ اس نے اس کا سر بھی قلم کر دیا، کہ وہ کہتا ہے جی مجھے بے وفائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ تو اس سارے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے پولیس کے پاس آئی ہے، اور جو ملازم تھے سیکورٹی گارڈ جو دیکھ رہے تھے ان کی فوٹیج بھی آ گئی ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوگا، ایکچوئل جو آگے ٹرائل کا حصہ بھی بنتا ہے، تو وہ بیان وہ کیا اس میں اعتراف جرم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی سامنے آئے گا کل جو ہے مرکزی ملزم کو اسلام آباد کچہری میں بھی پیش کیا جائے گا۔ ایک جو ضروری بات جو میرے ذہن میں بھی ہے اور جہاں جہاں میں یہ بات ڈسکس کرتے ہوئے یا لوگوں کو سن رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، اور ذہنی مریض پہ بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے قانون کی چیزیں ہیں وہ نہیں بھی لاگو ہوتی، تو اس طرح کا کوئی تاثر آپ کو نظر تو نہیں آ رہا جاتا ہوا اس کیس میں؟ دو اس میں پہلو ہیں، ایک تو کیا اس کا ظاہری جو لگتا ہے یا نہیں، اور دوسرا پولیس کیا کہتی ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ اس کا ظاہری جو شکل و بات ہے وہاں پہ وہ پیش ہے، اور اس کے بعد پیش ہو کے اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، تو اس میں تو بالکل نہیں لگتا کہ اس کو کوئی ذہنی مرض ہے۔ اگر اس سے کوئی بات بھی کی جائے پہلی ہیئرنگ، دوسری اور تیسری ہیئرنگ پہ، تو اس نے جو جوابات دیے ہیں، جس طرح چل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری سچویشن میں، کسی لحاظ سے بھی وہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس نے یہ کہا ہے کہ اس کو بالکل ذہنی مرض ماضی میں بھی نہیں تھا اور اس روز بھی نہیں تھا، وہ کوئی ڈرگ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس نے ڈرگ لی ہوئی ہو اور اس کا اثر ہو گیا ہو اس وقت، پولیس یہ کہتی ہے۔ اچھا، دونوں پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کل کی پیشی کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل جو ہے وہ مرکزی ملزم کی ہے پیشی، اور اس کے بعد 10 اگست کو ہے اس کے پیرنٹس کی دوبارہ سے، تو یہ کس طرف کو جاتی ہوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کتنا ٹائم لے گا یہ کیس؟ نہیں، کل تو اب جب پیش کریں گے تو پولیس جو ہے وہ اس میں جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ پیش کرے گی ایک، اور دوسرا کل اگر اس کو بھی اڈیالہ جیل بھیج دیا جاتا ہے تو دین پولیس جو ہے 14 روز میں اس کا حتمی جو چلان تیار کرنا ہے۔ تو امید کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا پبلک کا پریشر ہے، سول سوسائٹی ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ کیس جو ہے اس میں سپیڈی ٹرائل ہوگا، لیکن اب کتنا وقت لگے گا یہ اب میرے خیال میں ابھی تک اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ پہلے تو ضمانتیں بھی دائر کریں گے، ضمانتیں لینے کی کوشش کریں گے، اس دوران ٹرائل چلے گا، تو یہ سارا سینیریو ہے۔ 4 سے 6 ماہ ہو سکتا ہے لگ جائے اس سارے معاملے میں۔ صحیح، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب آپ کا وقت دینے کا۔